اج شعبان المعظم دا 14واں روز ہے، یعنی 14 تاریخ ہے، اور یہ آن والی رات 15ویں شعبان دی رات ہے، جنوں اسی نصف الشعبان بھی آنے ہیں اور شب بارات بھی آنے ہیں، جس کے بارے خالق کی کائنات مالک السماوات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کم جڑا نا وہ وڈیا جاندا ہے، فرشتیاں دے سپرد کیتا جاندا ہے۔ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آندے نے بندہ جاگدا ہوئے تے اس تے مقدر جاگ پیندا ہے، جے بندہ ستا ہوئے تے اس تے مقدر بھی ستے رہ جاندے ہیں۔ خاص کر یہ راتاں لیلۃ القدر دی رات ہوئے یا لیلۃ البرات دی رات ہوئے یا عیدین دی راتاں ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اینا راتاں دے اندر خالق کی کائنات مالک السماوات زمین و آسمان کی طرف اپنی خصوصی تجلی فرماندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بندیاں نو مومناں نو مسلماناں نو پکاردی ہے کہ ہے آج کوئی رزق دا طالب جنوں رزق دیتا جائے، ہے کوئی اپنے گناہاں کو معافی منگن والا آج اس کے سارے گناہ بخش دیتے جا، ہے کوئی توبہ استغفار کرن والا اس کی توبہ قبول کیتی جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اینا راتاں دے اندر پوری رات جس وقت تک نماز صبح دا ٹائم داخل نہیں ہوندا انی دیر تک اللہ تبارک و تعالی دیا رحمتاں انساناں نو مومناں نو مسلماناں نو پکاردیاں رہندیاں نے کہ آ جاؤ مانگ لو، کوئی روزی دا طالب، کوئی کسی چیز دا طالب۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے اگر انسان جاگدا ہوئے آدھے اگر انسان کسی نو تلاش کرن واسطے بیٹھا ہوئے تے او آواز مارے تے بیٹھا ہوئے جاگدا تے اس دی آواز دے اوتے لبیک آکھے تے پھر دوواں دی گل بات ہو جاتی جی، اگر انہاں وچ ایک ستا ہوئے ایک واجہ مار مار کے آ جاوے تے پھر دوجا پکارے تے میرا رب ہر ٹائم سنتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس رات کے اندر خالق کی کائنات مالک السماوات کی خصوصی رحمت انسانہ اور مومنہ مسلمانہ واسطے زمین و آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نو بخش دیندا ہے ما سوا انہاں دے وچوں چند قسم دے لوگ نے جڑی انہاں راتاں دے اندر بھی بخشش نہیں۔ ایک تے سب تو پہلا ہے مشرک، شرک کرن والا جنہیں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ ہی نہیں پڑھے، اور اس کو علاوہ عداوت رکھن والا، دنیاوی عداوت رکھن والا، او جی میرے محفل ہوئی سی تو نہیں آیا فاتحہ دا تیرے آنا جانا ختم، او میں پتر بھی آیا سی تو ساڈے گھر نہیں سی آیا تیرے آنا جانا ختم۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء سسٹم دے غلاموں او میں بیمار ہویا سی تو مینوں پوچھن نہیں سی آیا فاتحہ دا تیرا میرا آنا جانا ختم۔ یہ ہوتی ہے دنیاوی عداوت، ہاں دینی عداوت، تو گستاخ صاحب ہے تیرے آنا جانا ساڈا ختم، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، تو قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی ہے فاتحہ تیرا آنا جانا ختم، اے دینی عداوت ہے۔ تو نبی اکرم تاجدار انبیاء وسلم دی آل دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے فاتحہ تیرا آنا جانا ختم، حضور دے غلاموں اے دینی عداوت۔ اگر دینی عداوت ہے تے پھر کوئی کسی کو معافی منگن دی ضرورت نہیں، ہاں اگر دنیاوی عداوت ہے، دنیاوی اپنے ذاتی معاملات نے حضور فرمایا دنیاوی بنا دے اوتے عداوت رکھن والے دی بھی اس رات بخشش نہیں ہوئے گی۔ اور شراب دا عادی جڑا ہے جڑا ہر وقت شراب پیندے جدوں تک سچے دل دے نال توبہ نہ کر لوے اس وقت تک اس رات دے اندر اس دی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور اگلا اگر والدین دا نافرمان ہے نا چاہے یہ رات کیا پورے سال دیا راتاں گزار دے نا، خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے اتھے بھی گزار دے نا، روزہ رسول تے جا کے بھی یہ راتاں گزارے نا، پھر بھی اس دی بخشش اور مغفرت نہیں ہے جدوں تک بڈھا باپ تے بڈھی ماں اس دے اوتے راضی نہ ہو جائے۔
اگر دنیا تے چلے گئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بھی سنت ہے، اس رات دے اندر حضور قبرستان بھی تشریف لے گئے سن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات دے اندر قبرستان دے اندر تشریف لے گئے سن، اور اتنے جنہیں مدفون سن انہاں سب دے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے رحمت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش کے اندر انہاں واسطے دعا واسطے ہاتھ پھیلائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یاد رکھو اے بڑی بھلائیاں والی رات ہے، اے بڑیاں برکتاں اور رحمتاں والی رات ہے۔ اس دے اندر سانو چاہیے کہ اسی غفلت نہ کریے، بلکہ اس رات دے اندر اسی اپنے رب نو راضی کریں۔ اور والدین واسطے خصوصی پیغام، ماما پینا بیٹیاں بھی سن رہی ہیں انہیں مینوں اپنے گھر دے اندر حضور دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال نو اس اگ تو بچا لو جس دا ایندھن، جس دا بالن انسان اور پتھر ہو۔ اپنے آپ نو بھی، اپنے اہل و عیال نو بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اے آتش پرستی عبادت دے دوران تالیاں پیٹنیاں، اس دا موجب سب تو پہلے تے حضور دے غلاموں نمرود سی، اور اس تو بعد ایک کام وقتاً فوقتاً کافراں لوگوں نے کیتے نے۔ جدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے سن، ابو جہل نے پیچھے بندے رکھے سن کہ جتوں بھی حضور گزرے جہدے نال گل بات کریں پچھوں تالیاں بجانیاں نے، پیٹنا ہے، یعنی اتنا شور کرنا ہے نا یہ گل بات نہ سنا سکن کسی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام وہ چیز اج ساڈے اندر شفٹ ہو۔ اللہ نے کہ ارشاد فرمایا اپنے آپ نو بھی، اپنے اہل و عیال نو بھی اس اگ تو بچا لو کہ جس دا بالن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضور دے غلاموں، بچے تے اج چھوٹے نے نا، انہوں نے اس چیز دا نہیں پتا، بالغ کی عادت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا تے بچے آکھیا کہ یا رب العالمین میں تے چھوٹا سا، مینوں گناہ ثواب دا نہیں سی پتا، مینوں گناہ ثواب دا نہیں سی پتا، اج مینوں نہ میرے باپ نو سزا دیو جنہیں مینوں لے کے دیتے سن، خرید کے دیتے سن۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اس وقت کیے بڑے اور بھی بڑے چیزاں نے جس کے ذریعے اسی اپنے بچیاں دے لاڈ پورے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی او کام کریے کہ جس طرح رب بھی ناراض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی ناراض ہوئے، اسی او کام کر کے اپنے بچے نو راضی کریے کہ حضور دے غلام اس دی شریعت ہرگز اجازت نہیں۔ اگر میں چاہاں کہ پورے پنڈ نو کنٹرول کرا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں صرف والدین تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، اور میں پہنچا رہا ہر والدین اپنے اپنے بچے دے اوپر توجہ دے، ہر والدین اپنے اپنے بچے دے توجہ دے۔ جدو ہر ماں باپ اپنے اپنے بچے دے اوپر توجہ دے گا تو یقیناً ساڈا اسلامی ماحول بن جائے گا۔ اس آتش بازی کو اسی سارے محفوظ ہو جاواں گے اور عبادت کے اندر ذوق اور شوق آئے گا، کیونکہ جدو اس طرح کے معاملہ کدی ادھر اٹھا کا کدی ادھر اٹھا کا تو پھر عبادت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، انسان کی توجہ دوسری سے آتی ہے، پتہ نہیں کینے بجائے، کس طرح بجائے، کی ہوئے۔ لہٰذا یہ رات پٹاخے بجاؤਣ والی نہیں ہے، ایک کفار اور مشرکین کی سازشاں چلدیاں آ رہی نے، لیکن مومن مسلمان اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد نماز عشاء بار مسجد گلزار مدینہ میں پروگرام بھی ہوگا شریعہ دی مسجد دے وچ، اسے شب برات کے سلسلے دے اندر ادھر بھی شرکت کرنی ہے، اور خاص کر میں پھر بار کہہ رہا کہ اپنے بچے کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ اس رات کو وہ بچے بھی اللہ دی عبادت دے اندر گزارے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات والو مینوں اسی سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔